يعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 26۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الاحقاف سے پارے کا آغاز ہے، جس میں مقصد حیات بیان کیا گیا کہ یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے۔ اس کے بعد جس بات کی طرف اشارہ ہے، آپ اس کو سمجھنے سے پہلے چند چیزیں نوٹ کیجئے۔ 4 تصورات ایسے ہیں جب تک وہ درست نہ ہوں انسان کبھی بھی اچھا کام نہیں کر سکتے۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کا صحیح تصور نہ ہو، اس کی قدر، اس کی معرفت، وہ کیا کر سکتا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کو سمجھے بغیر بات نہیں بنتی۔ پھر دوسری چیز ہے رسول کے مقام کو سمجھنا، کہ رسول کون تھے، کیا ان کا مقام تھا، ان کی کیا لیمیٹیشنز تھیں۔ اور تیسری چیز آخرت کا عقیدہ، یعنی عقیدہ آخرت۔ تیسری چیز عقیدہ آخرت، اس کو سمجھے بغیر بات نہیں بنتی۔ اور چوتھی چیز ہے مقصد حیات، زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ کو مجھے کھیلنے کھانے کے لیے بھیجا گیا یا کام کرنے کے لیے۔ ان 4 چیزوں کے تصور کو درست کیے بغیر صحیح عمل نہیں ہو سکتا۔ یہی ابتدائی آیات میں بتا دیا گیا کہ لوگ جتنا مرضی دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، قیامت کے دن ایسے لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اور قبروں پہ کھڑے ہوئے لوگ جب دوسروں کو پکارتے ہیں تو کوئی ان سے پوچھے کہ کبھی جواب آیا؟ کسی قبر پہ جا کے پوچھیے میری چابی کہاں گئی تو کوئی جواب آتا ہے، لیکن جو سوچیں گے وہی ہوگا۔ آیت 5 میں کلیئرلی اللہ نے بتا دیا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تو ان کے پکارنے سے بھی غافل ہیں۔ تو کبھی بھی انسان کسی دوسرے کو بیچ میں لانے سے پہلے یہ سوچے کیا میرا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق اس قابل نہیں ہے کہ میں بیچ میں کسی دوسرے کو لے کے آؤں۔ آپ دیکھیں شوہر بیوی کا اپنا تعلق اچھا ہے تو وہ بیچ میں دوسروں کو نہیں ڈالتے، اور یہی ہر رشتے میں ہوتا ہے۔ اور اللہ کا معاملہ تو بندے کے ساتھ شاہ رگ سے بھی قربت کا معاملہ ہے، لہٰذا ظاہری باطنی ڈھکے چھپے ہر شرک سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 12 میں کفار کا ایک نظریہ پیش کر دیا، کہتے ہیں کہ اگر یہ کتاب مان لینے والی ہوتی، کوئی اچھا کام ہوتا تو پھر یہ تم کیوں کر گئے، پھر ہم ہی کرتے۔ یعنی خود پسندی کا احساس ہے جو ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو دنیا کی دولت زیادہ مل گئی تو اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ ہدایت کی دولت کو بھی یہی پائیں گے۔ اور آیت نمبر 12 کے آخر میں کتاب کا مقصد بتا دیا کہ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ۔ یہ 2 کام قرآن بڑی خوبصورتی سے کرتا ہے۔ خود پہ ظلم کرنے والے، چاہے شرک کر کے یا کبیرہ کا ارتکاب کر کے یا صغیرہ کا، ان کو تو خوب ڈراتا ہے، وہ تو اس قرآن کو فیس نہیں کر پاتے۔ اور محسنین کو، اچھے کام کرنے والے، احسن درجے پہ کام کرنے والے، کانک تراہو کی کیفیت کے ساتھ عبادات پر کرنے والے، اور ہر کام کو اس کا ڈیو حق دینے والے، ایسے لوگوں کو قرآن بشرا لگتا ہے۔ یہ ایسی جیسے بارش ہے نا، ایک ہی پانی ہوتا ہے، پھولوں کی کیاری پہ پڑے گا تو خوشبو آئے گی، لیکن کچرے کے ڈھیر پہ آئے گا تو بدبو آئے گی۔ اور آیت نمبر 3 میں بتا دیا کہ اصل قیمت استقامت کی ہے۔ جو لوگ اللہ کو رب کہہ کر جم جاتے ہیں، پھر ان کی زندگیاں ٹینشن فری ہوتی ہیں، غم خوف سے وہ آزاد ہوتے ہیں۔ انعام کے طور پہ اللہ تعالیٰ جنت بھی دے گا، لیکن ان کی دنیا ہی جنت ہے۔ آیت 15 اور اس کی اگلی آیت میں جوان اولاد کے فتنے۔ اگر اولاد نیک ہو، ماں باپ کے حقوق کو پہچانتی ہو، اس کو احساس ہو کہ ماں نے کتنے درد سہ کر مجھے پیدا کیا، پالا اور میری پرورش کی، تو وہ تو پھر 40 سال کی عمر تک ہونے میں بہت سنجیدہ ہوگا، اور وہ یہی دعا کرے گا کہ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ کہ میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں اس نعمت کا بھی شکر کروں جو مجھ پہ ہے اور جو میرے ماں باپ پہ ہے، اور میں اچھے عمل کروں جن کو تو پسند کرے، اور میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے۔ دیکھا جائے تو 40 سال کی عمر بڑی اہم عمر ہے۔ 2 جنریشنز کو ساتھ لے کر انسان چلتا ہے۔ اپنے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، وہ بھی کمزور ہیں، اور بچے بھی اپنے کمزور ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں سنجیدگی ہوتی ہے، انسان کو ریئلسٹک ہونا چاہیے۔ مت سوچے کہ جیسی اٹیچمنٹ آپ کو اپنے بیٹے سے ہے ویسی ہی اس کو آپ سے ہوگی۔ آپ کے بچے کو اپنے بیٹے سے اٹیچمنٹ ہوگی، آپ کو اس سے ہے۔ کرنا کیا ہے کہ اپنے ماں باپ کو بچہ سمجھ کر پالیں۔ بچوں کے بھی تو بیب سے منہ صاف کرتے ہیں، ہوٹلوں میں وہ بھی تو کھانا گرا ہی دیتے ہیں، وہ بھی تو ایک بات کئی بار کہتے ہیں۔ تو کیا ہوا اگر ماں باپ کی بھی ایک بات بار بار سننی پڑے؟ خوش ہو جائیے، پتہ نہیں کب تک ہیں یہ سنانے کے لیے۔ ہمیں اپنے ماں باپ کو ایک نعمت سمجھنا چاہیے، بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو ایک ذمہ داری نہ سمجھے، ان کو ایک آنر سمجھے۔ اٹس مائی پلیئر۔
اسی لیے آیت نمبر 17 میں ایک بدبخت اولاد کا تذکرہ ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے آگے زبان چلاتا ہے اور وہ کہتا ہے اف. پیچھے کہا کیا تھا 15ویں پارے میں ہم پڑھ چکے، اف نہ کہو، یہ اف کہتا ہے. اب سوچئے جب اف اتنا برا جملہ ہے تو پھر اور کیا ہوگا. آج بچے چھوٹی چھوٹی بات پہ یل کرتے ہیں، پیرنٹس کو بیوقوف سمجھتے ہیں. آپ کو کمپیوٹر چلانا نہیں آتا، آپ کو بات نہیں کرنی آتی. کبھی سوچئے کہ آپ کو بات کرنی کس نے سکھائی؟ آپ کو چلنا نہیں آتا تو آپ کو چلنا کس نے سکھایا؟ تو ہمیشہ اپنے بچوں کے روپ میں اپنے ماں باپ کو دیکھیں تو انشاءاللہ ان کی بری سے بری باتیں بھی درست لگیں گی. آپ دیکھیے کہ اب ان کی بیماریاں ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں، کمزوریاں ہیں، تو وہ جو سارا ریئیکشن وہ آپ کے اوپر اگر آ گیا تو کوئی بڑی بات نہیں. انہوں نے بھی تو آپ کے ساتھ کئی راتیں جاگیں، راتوں کو لے کر آپ کو ڈاکٹرز کے پاس گئے. اگر آپ ان کی دواؤں کے لیے کچھ کر لیں تو یہ آپ کے لیے جنت کمانے کا ایک ذریعہ ہوگا. اس کے بعد اگلی آیات میں انسان واقعی اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ کیا میں نے اپنی اس دنیا سے وہ لے لیا جو مجھے لینا تھا. کیونکہ آیت 20 میں اللہ تعالیٰ کفار کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں اَصْخَبْتُمْ طَیِّبَاتِکُمْ فِی حَیَاتِکُمُ الدُّنْیَا، تم اپنی نیکیوں کا سارا بدلہ دنیا میں لے چکے ہو، تم نے خوب اس سے فائدہ اٹھایا. حضرت عمر ایک موقع پہ ٹھنڈا پانی پیتے پیتے رک گئے. پوچھنے پہ کہا کہ مجھے خیال آ گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ نہ کہہ دیں کہ عمر تیری ساری عمر کی نیکیوں کے بدلے میں اس دن ٹھنڈا پانی پلا دیا تھا، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں. تو یہ سوچ کب آتی ہے؟ جب واقعی ہر نعمت کو انسان اپنے اوپر ایک ذمہ داری سمجھتا ہے. پھر اس کے بعد قوم عاد کا ذکر ہے، کس طرح قوم کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی، لیکن نہ صرف یہ کہ وہ شرک میں پڑے بلکہ انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں قائم کرنی شروع کی، مال کو ضائع کیا، ریسورسز کو ویسٹ کیا. ایسی قوم کو جب نبیوں کی بات سمجھ نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین سے اٹھا دیتا ہے. قالوا ھذا عارض ممطرنا، یہ ہے وہ بارش جو بہت برسے گی، لیکن جب وہ برسی تو اس میں سے آگ برسی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کا چہرہ کیوں بدل جاتا ہے جبکہ لوگ تو بارش کے آثار دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. کہا عائشہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں قوم عاد والا عذاب نہ ہو، جب بارش برسنی شروع ہوتی پھر آپ مطمئن ہوتے. ہم بھی دیکھیں کیا ہم ان چیزوں کو کبھی اللہ کی آزمائش بھی سمجھتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلی قوموں کے تذکرے میں یہ بات بھی بتا دی کہ جب بھی کسی بستی میں نبی آئے اور نبی کی بات کو قوم نے نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین سے اٹھا دیا. آیت نمبر 29 میں جنات کے قرآن سننے اور غور سے سننے کا ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس آئے تھے، گئے تو بڑے اخلاص سے بڑی امید سے تھے، لیکن ان لوگوں نے بات نہ مانی. واپسی پھر اللہ تعالیٰ نے جنوں کو قرآن سنا دیا. پتہ کیا چلا؟ کیا ہم اپنی نیکیوں میں اخلاص پیدا کر لیں، ایک ایک قدم لکھا جائے گا. جو سوچ کر جائیں گے وہ اگر نہ بھی ملا تو کچھ اور ضرور مل جائے گا، ضائع نہیں ہوتی بات. پھر آپ دیکھیں اگلی آیات میں جنات کا اپنا قصہ ہے، کیسے ایک ہی دن میں سبق سن کر گئے، جا کر دائی بن گئے اور وہاں جا کر لوگوں کو کہا ہم تو یہ بات سن کر اب آگے پہنچائیں گے. ہمارا بھی دین یہی سکھاتا ہے، سیکھو اور سکھاؤ، آگے چلو، دیے سے دیا جلاؤ، چراغ سے چراغ جلاؤ. آج اس امت کو جتنے چراغوں کی ضرورت ہے ابھی تک اتنے نہیں جل رہے. دعا کیجئے کہ ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہر مسلمان ایک چمکتا ہوا دیا بن جائے جو اپنے ارد گرد کے ماحول کو چمکا دے اور لوگ اسلام میں دلچسپی لینے لگے. یہی میسج تھا سورت کا آیت 35 میں کہ بلاغ، یہ تو بات ہے پہنچانے کی، پہنچ گئی. اب جو لوگ نافرمانیوں میں پڑے ہیں وہی بہکیں گے. سورت محمد اس کے بعد آتی ہے جس کا مین تھیم خبط اعمال ہے. عمل کرنا بھی بڑی بات ہے، لیکن کیے ہوئے عمل ضائع ہو جائیں تو دکھ کی بات بھی بہت ہے. بعض دفعہ انسان نیکیاں بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، اور اس کے کچھ گناہ اس کی باقی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. مثلا اگر 5 نمازیں نہیں پڑھی، 4 پڑھی، 3 پڑھی، تو وہ 3 2 بھی ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ 5 نمازیں ہی پوچھی جاتی ہیں. کوئی بھی دنیا کی کمپنی ہو، پوری چیز ہو تبھی اس کو ایکسیپٹ کریں گے. کسی ورکر کو کچھ کام کرنے اور کچھ نہ کرنے پہ پے نہیں ملتی. تو دین کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو پوری سنجیدگی سے پورا کرنا چاہیے. پھر دوسری چیز یہ کہ سورت کا نام قتال بھی ہے. آپ اس پوری سورت میں جو چیزیں پڑھیں گے اس کا تھیم سمجھ لیجئے. ہر کمانڈر اپنی فوج کو کچھ احکامات دیتا ہے کہ جنگ فیصلہ کن ہونی چاہیے، زخمی کر کے چھوڑو نہیں. وہ لوگ جو اسلام کو مٹانے آگے، پھر تم ان سے دبو نہیں، ان سے مقابلہ کرو، لیکن بے گناہ لوگوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانے. یہی باتیں اس سورت میں کہی گئیں اور بتایا کہ جو مارنے ہیں پھر ان سے خوب لڑو تاکہ مقابلہ کرو، ان کو پتہ چلے کیا کرتے ہیں اور آئندہ سے کسی کو اسلام کی طرف آنکھیں اٹھانے کی جرت نہ مل سکے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا گیا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. آیت نمبر 7 ہے. اللہ کی مدد کرو گے
تو کیا ملے گا؟ تمہیں ثابت قدمی ملے گی۔ دیکھیے اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، مطلب یہ کہ اللہ کے دین کی مدد، جو تحفہ ملتا ہے نا اللہ کے دین کے کام کرنے سے، اس میں والنٹیئر کرنے سے، اس میں بڑھ چڑھ کر وقت، سکلز، مال لگانے سے، وہ کیا کہ دین میں ثابت قدمی آنے لگتی ہے۔ ہم اکیلے اپنے کام کرتے رہیں، بعض دفعہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ جب ہم نیکی کا کوئی کام دوسروں کو بھی سکھانے لگتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہماری اپنی بھی اصلاح ہونے لگتی ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے ہفتے اعمال کی بات بتائی، اور حقیقت ہے کہ اگر دین میں استقامت آ جائے، شک دور ہو جاتا ہے، عمل شروع کرتا ہے انسان تو مزہ آتا ہے، ورنہ شک والی زندگی میں لا یموت وفیہا ولا یحییٰ والی کیفیت ہوتی ہے۔ تو ایک طرف ہو جائیں، جب پتہ ہے کہ دین سچ ہے، اسلام سچ ہے، اللہ کی بات سچ ہے، پھر بس توفیق مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے درست کر دے۔ پھر اس کے بعد جنتوں کا تذکرہ ہے اور کفار کے کھانے پینے کی باتیں ہیں، اور آیت 15 میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نہروں کی بات کی ہے۔ نہ جانے کیا عمل تھے ان کے کہ ان کو ایسی بہتی ہوئی نہریں ملیں گی کہ جو کبھی ختم نہ ہوں گی۔ زندگی میں آج صدقہ جاریہ کے کچھ کام کر جائیں تاکہ وہاں ہمارے لیے خیر کی ندی نالے پھیل رہے ہوں۔ اس کے برعکس کفار، سچ یہ کہ جنہوں نے جنت مانگی نہیں پھر اللہ ان کو دے کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، موج مستی ہے، لیکن حساب انسانوں کی طرح دیں گے، یعنی رہ جانوروں کی طرح رہے ہیں اور حساب جو ہے انسانوں کی طرح دیں گے۔ ان نہروں کے تذکرے میں جب بچوں سے بات کریں تو کبھی یہ نہ کہیے گا کہ دودھ کی نہر ہے، وہ تو مائنڈ کریں گے۔ ہاں ان کو بولیے چاکلیٹ والی دودھ کی، آئس کریم کی نہریں، ہر ایک کو اس کی طرح کا مزہ آئے گا۔ اب دیوانہ پن نہیں ہے، مزہ ہے۔ شہد کی نہر کا سن کر بھی شاید کچھ لوگ مائنڈ کریں تو شہد کیا ہے؟ مٹھاس ہے، مزے کی چیز ہے، نہ حساب نہ فکر، اور سب کھاؤ اور مزہ کرو۔ یہ نہیں کہ کھا لیا تو موٹے ہو گئے اور نہ کھایا تو دبلے ہو گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آیت 16 میں فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو بات کو سنتے ہیں لیکن غلط رنگ دے کر باہر مشہور کرتے ہیں، یہ اصل میں ان کے دلوں پہ ٹھپے لگانے والی بات ہے، ان کے دلوں سے ہدایت کی طلب ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں جو لوگ ہدایت کی طرف آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دن بدن ہدایت بھی بڑھائیں گے ان کی، اور تقویٰ بھی بڑھے گا۔ اور یہ سچ ہے کہ جو چیز زیادہ کرے اس کے اور کرنے کو دل کرے گا، کھائیں گے تو اور بھوک بڑھے گی، سوئیں گے تو اور سونے کو دل جائے گا۔ اسی طرح ہدایت کی طلب رکھیے، مزید موقع آپ کی زندگی میں آتے جائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے مواقع کا استعمال کریں، اللہ تعالیٰ بڑی بڑی نیکیوں کے موقع دے گا۔ بڑی کو استعمال کریں گے اللہ بہت بڑی دے گا۔ اور اگر میں نے اپنے چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھا اور دکھی سمجھا تو پھر ہم خود جانتے ہیں کہ ہماری نیکیوں کے مواقع بھی آہستہ آہستہ دوسروں کو دے دیے جاتے ہیں اور ہم سے معذرت کر لی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 24 میں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ یہ آیت ہے جو آپ کو مجھے عمل کرنے والا بناتی ہے کہ صرف پڑھنا نہیں ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ اور دیکھا جائے تو اس وقت بھی ہم جلدی میں بس تدبر ہی کرتے ہیں، فکر کریں، غور کریں، سوچیں یہ کیا ہے، اس میں کیا ہے، اللہ نے کیا کہا، بغیر سوچے سمجھے قرآن پڑھتے جانا کوئی بہت اچھا عمل نہیں ہوتا، زبانی بات ہے بس، اس کے بعد آپ کے دل میں تو اس کا کچھ بھی نہ چلا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آگے دوبارہ پھر کفر اور اسلام کی جو جنگ ہے اسی کا تذکرہ آتا جاتا ہے کہ کیسے لوگ اللہ تعالیٰ کے اس دین کو مٹانے کے در پہ ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو جب یقین ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے تو وہ ہر چیز میں اپنے آپ کو لے کر چلیں گے۔ جو لوگ زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام کرتے ہیں تو فرشتے موت کے وقت ان کو مارتے ہیں، آیت 27 سے یہ پتہ چلتا ہے۔ کافر کی جان بڑی مشکل سے نکلتی ہے، اس کے برعکس مومن کی جان بڑے آرام سے نکلتی ہے۔ بیچ میں منافقانہ صفات کا تعارف کرایا گیا ہے 29 اور 31 اور اس سے اگلی آیات میں کہ کچھ لوگ صرف باتوں ہی سے خوش کرتے ہیں، وہ اسلام کو بھی باتوں سے خوش کرتے ہیں۔ ایمان والوں کو آیت 33 میں بتا دیا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی دل کی خوشی سے مانو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ کافر جو ہیں وہ کفر کر کے دوسروں کو بھی دین سے روکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے خود ہی پوچھ لے گا۔ آیت 36 میں بتا دیا دنیا تو کھیل اور تماشا ہے، ایمان لے اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں اجر بھی دے گا اور تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا۔ مال مانگے گا تو تم بخل کرو گے، پھر اس وقت تمہارے کینے سمجھ آئیں گے۔ حقیقت یہ کہ جب بھی دین کا کوئی تقاضا ہے جس میں جان لگے، نفس لگے، مال لگے، کچھ بھی لگے، اس وقت یہی بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں بخیل تو نہیں ہوں۔ اسلام کو میرے آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے، اصل بات یہ کہ ہم اپنے لیے یہ سب کریں گے۔ جب مال دینے کا وقت آئے اور دینے کو دل نہ چاہے تو سوچے انسان کے مال دیا کس نے۔ آپ کی میری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اپنے اپنے کاموں میں لگے رہیں، اسلام غالب ہو یا مغلوب، میں اپنے کام میں لگی رہوں، بیکار تبصرے، باتیں، یہ ہے یہ سب چھوڑ دیں، ifs اینڈ بٹس، اچھا یہ کیا کیا ہوا، یہ سب یوز لیس تھنگز ہیں۔
کام کیجیے، اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ لوگوں کی باتوں پہ ڈسکشن کر سکیں، اور حقیقت ہے کہ جو ساتھی دین کے لیے ایک جگہ جمع ہو جائیں پھر جو خیر آتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ آج امت کو واقعی امت بن کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اسلام کو قربان کرتے ہیں، چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو ہمارے حوصلے ٹوٹنے لگتے ہیں۔ پوری محنت کیجیے، یہی اس صورت کا آخری پیغام ہے کہ دیکھو ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، او بون مسلمز، اگر تم پیچھے پھرو گے تو اللہ دوسروں کو لے آئے گا، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ دیکھا جائے تو آج امت مسلمہ واقعی ڈھیلی ہوتی ہوئی دکھتی ہے۔ ہاں، نیو مسلم اور ریورٹس جو ہیں وہ آگے پھیلتے جا رہے ہیں، تو اللہ کا قانون بے لاغ ہے، اس کو کسی کے نام سے کوئی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ لوگ کرتے کیا ہیں۔ اس کے بعد سورہ فتح ہے، سکینت اس کا ٹاپک ہے، کیسے اللہ تعالیٰ شکست کو فتح میں بدلتا ہے، شر میں سے خیر کو نکالتا ہے۔ اللہ کے نبی حدیبیہ کے مقام پہ روک دیے گئے، حالانکہ گئے عمرے کے لیے تھے، لیکن دشمنوں نے آپ کو روک کر سوچا کہ شاید اپنی انا کو مضبوط کریں گے۔ اللہ نے وہیں سے خوشخبریاں دے دیں فتح مکہ کی۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی، اللہ نے ان کو سب کچھ دیا۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، سیرت میں جا کر دیکھیے تو آپ کو اس پوری سورت کو پڑھنے میں بہت مزہ آئے گا۔ مقصد کیا ہے اس ساری بات کا؟ کہ ایمان والوں کو اللہ پر نظریں رکھنی ہیں، ہر شر سے خیر نکلتی ہے، رات کے بعد صبح ہوتی ہے، اندھیرا روشنی میں ڈھلتا ہے۔ اس لیے آج کے مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر بھی بہت امید ہے کہ انشاءاللہ روشنی آئے گی، خیر آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم نبی کے اس مقام کو پہچان لیں جو آیت 9 میں ہے کہ شاہد، مبشر اور نذیر، نبی کے مشن کو اپنا مشن بنا لیں تو انشاءاللہ امت کے دن بدلیں گے۔ پھر ایک بیت کا ذکر آیت 10 میں، صحابہ بھی کیسے بے لوث ساتھی تھے کہ اچھے برے حالات میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہوئے۔ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہمارا کیا ہوگا، وہ یہ دیکھتے تھے کہ اسلام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ سیلف لیس کوششیں جب تک نہیں ہوں گی تب تک اسلام نہیں آئے گا۔ اور اللہ کرے ہمیں اچھے ایسے لیڈرز مل جائیں، ایسے دینی رہنما مل جائیں جو امت کو آج کاٹنے کی بجائے جوڑنے کی باتیں کریں۔ پھر اسی کے بیچ میں ان لوگوں کی بھی بات ہے جو اپنے گھروں کے نام لے لے کر پیچھے رکتے تھے کہ ہم تو نہیں اس وقت دین میں کے لیے نکل سکتے، ہاں بس فاستغفر لنا، آپ ہمارے لیے بخشش کی دعائیں ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ان کی زبانیں کہتی ہیں اصل میں وہ نہیں ہے جو ان کے دلوں میں۔ تو صرف دعاؤں سے جنت نہیں ملتی، جب اسلام کو آپ کی میری ضرورت ہو تو اس وقت ہمیں اس کے لیے نکلنا ہی پڑے گا۔ پھر اس کے بعد محلفین کی بات، جو پیچھے رہ گئے، کیا انہوں نے کما لیا، کیا ان کو مل گیا، لیکن ساری عمر کی رسوائی موجود ہے۔ اگلے سفر جو ذرا آسانیوں کے تھا، جب اس میں نکلنا چاہیں تو کہا اب ان کو بالکل نہیں لے جانا، کیونکہ نیکی کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، وہ وقت چھن گیا، اس کے بعد اگلا نہیں۔ جیسے آپ کی کنیکٹڈ فلائٹ ہو نا، پچھلی فلائٹ چلی جائے نا تو پھر اگلی بھی نہیں ملتی۔ اسی طرح زندگی میں وہ اپرچونٹیز ہمیں نیکی کے کام کی آتی ہیں، جو اویل کر لیں تو پھر ایک لمبی فلائٹ شروع ہوتی ہے، ایک سٹاپ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور اسی طرح آخری سٹاپ جنت میں ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن جو لوگ اس میں سے کوئی موقع ضائع کر دیں، نہیں اب تھک گئی، اب ذرا بریک لے لوں، آپ بریک لیجیے، آپ سے اچھا بندہ آپ کی جگہ پہ آ جائے گا اور آپ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ تو جن کو جابز مل چکی ہیں اللہ کے نام کی، وہ تو لگا رہے، جس کو نہیں ملی وہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی کام کا بنا دے۔ پھر آیت نمبر 18 میں صحابہ کے اس سے راضی ہونے کی بات، کیسے یہ بے لوث ساتھی تھے کہ بغیر تیروں تلواروں کے لڑنے کو تیار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں۔ پھر وہ سب کچھ مل بھی گیا جس کا تذکرہ ادھر کیا گیا تھا۔ آیت 26 میں حمیت الجاہلیہ کی بات ہے، کچھ لوگ جہالت کی حمایت کرتے ہیں، خاندان کے نام پہ، برادری کے نام پہ، غلط چیزوں پہ۔ تو کیا بتا دیا کہ جب تک تمہاری ہمدردیاں اسلام کے ساتھ نہیں ہوتی تمہیں کبھی بھی اصل خیر مل ہی نہیں سکتی۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں صحابہ کی تعریف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ پیارے ساتھی دیے کہ جن کے دل آپس میں جڑے ہوئے تھے، غلط چیزوں پہ وہ سٹینڈ لے لیتے تھے، غلط کے آگے کبھی جھکتے نہیں تھے۔ اور یہ چھوٹی سی کھیتی جب ایک بہت بڑی کھیتی میں بدلی تو اللہ اور اس کا رسول اس کو دیکھ کر خوش ہوا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ امت کو ایسا ہی بنا دے۔ اگر سورۃ فتح میں صحابہ کی صفات تھیں اور ایمان والے گروہ کی بات تھی، تو اب اگلی سورت جس کا نام حجرات ہے، اس گروہ میں کیا صفات ہونی چاہیے جن کو آج کے دور میں پنپنا ہے؟ اس کے لیے آپ اس سورت کو سورۃ الاخلاق بھی کہتے ہیں۔ پرامن معاشرہ کیسا ہوتا ہے، کیسی خوبصورت اخلاقی گائیڈ لائن ہے، کیسے اللہ اور اس کے رسول کے حقوق دیتے ہوئے ان کی بات کے آگے خود کو نہیں بولنا، آوازوں کو دھیما رکھو، حدیث آ جائے تو اپنے قول پیش نہ کرو، اللہ کو حکم دے دے تو عقل استعمال نہ کرو ورنہ عمل ضائع ہو جائیں گے، اور جب تمہیں موقع ملے کسی بات کو سننے کا تو وہ سن کر کہو کہ اللہ ہمارے دل میں ایمان اور تقوی ڈال دے۔
پھر آیت 6 اور اس سے اگلی آیتوں میں کچھ ریچولز ہیں کہ دیکھو کبھی بھی کوئی خبر آئے تو بے بنیاد بات کو آگے نہ پھیلاؤ ورنہ شرمندگی ہوگی، اور ایمان کو سجانے کی بات ہے دل میں، اور حقیقت ہے کہ ایمان دل کی رونق ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد 2 جھوٹے وہ کو منانے کی بات ہے، 2 افراد ہوں یا 2 گروہ ہوں، حتی البسا لوگوں میں صلح کی کوشش کروانی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 11 سے سورت کے اینڈ تک ایسے اخلاق ہے جس سے ہمیں اپنی پارٹیز اور اپنی گیدرنگز کو پیوریفائی کرنے کا موقع ملتا ہے۔ مذاق نہیں اڑانا، نہ عورتوں نے عورتوں کا نہ مردوں نے مردوں کا، اور دونوں کا نام الگ کر کے بتا دیا کہ عورتوں مردوں کی محفلیں مخلوط نہیں ہوتی، اور ایک ہی محفل میں بیٹھ کر سب ہی چھیڑ خانی نہیں کر رہے ہوتے۔ پھر کسی کو برے القاب نہیں دینے، کسی پہ الزام نہیں لگانا، اور سب سے بڑھ کے تجسس نہیں کرنا، اور تجسس کے بعد غیبت نہیں کرنی۔ کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھانا چاہتا تو کوئی کسی اپنے مسلمان بھائی کا برا ذکر کیوں کرے اس کی غیر موجودگی میں، جبکہ وہ بات سچ ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آیت نمبر 13 میں خاندانی تعصب، ہم بڑے، ہماری ذات بڑی، ہم باہر شادی نہیں کرتے، اس کا توڑ کیا گیا۔ اصل عزت کس کی ہے؟ جو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، متقی اللہ کا تقوی رکھنے والے سے شادیاں کروا لے اپنی بیٹیوں کی، لیکن کبھی بھی خاندان برادری کے نام پہ غلط لوگوں کو چوز نہ کریں۔ پھر آپ کی کچھ باتوں کے تذکرے کے بعد سورت کے اینڈ پہ بتا دیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول پہ کوئی احسان نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت دی۔ سورت قاف بہت سٹرونگ سورت ہے، عید اور جمعے کے خطبوں میں آپ پڑھتے تھے، یہاں سے قرآن پاک کی آخری منزل بھی شروع ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم 6 منزلیں پوری کر چکے، اللہ اگلی بھی آسان کر دے۔ قرآن اور قیامت 2 ٹاپک ہیں اس کے، قاف سے ہی دونوں شروع ہوتے ہیں۔ مکہ کے ماحول کو سامنے رکھ کر پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی مخالفت تھی، اس کے باوجود دیکھیے کہ یہ پودا لگتا ہی گیا اور اللہ نے اپنے نبی کو عزت بھی دی۔ سورت میں بہت ساری خوبصورت آیتیں ہیں، خاص طور پہ آیت نمبر 8، تبصرۃ و ذکر لکل عبد منیب۔ حقیقت ہے جو قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نصیحت بھی دیتا ہے، اس کو حکمت بھی دیتا ہے، اس کو بات کرنی بھی آ جاتی ہے۔ پھر قبروں سے نکلنے کا منظر پیش کیا گیا، اور آیت 16 میں بتا دیا کہ ہم دور نہیں، ہم بہت قریب ہیں تمہارے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ دل میں کوئی وسوسہ بھی اٹھتا ہے نا تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، کیونکہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شہرک کے قریب ہے، اس کو کاٹے کوئی تو پھر جان نکلتی ہے، اور اسی جگہ سے آنکھوں کی اور کانوں کی اور دماغ کی رگیں سب گزرتی ہیں، یعنی جو دیکھتے ہو، جو سنتے ہو، جو بولتے ہو، جو کھاتے ہو، ہم سب کو دیکھتے ہیں۔ اور آیت 18 پڑھنے کے بعد تو ایک فالتو لفظ بولنے کو دل نہیں کرتا، اور اس عورت کی طرح جو عبداللہ بن سلام کو ملی تھی اور جس نے 40 سال تک قرآن کے سوا کچھ نہیں کہا تھا، اس کی یاد آتی ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تو ہر لفظ سوچ کر بولے، یہ ایک لفظ جنت میں بھی لے جائے گا یا جہنم میں بھی لے جائے گا۔ آیت نمبر 19 سے آگے موت کی سختیوں کا تذکرہ ہے، سکرۃ الموت۔ اللہ کہے گا ما کنت منہ تحید، یہ وہی ہے جس سے ڈرتے تھے، بھاگتے تھے، آ گئی نا۔ اور پھر ایک اجتماعی موت یعنی قیامت، جب سور میں پھونکا جائے گا اور ہر بندہ اپنے سائق اور شہید کے ساتھ آئے گا، یعنی کرامن کاتبین، نیکیاں لکھنے والا بھی اور برائیاں گننے والا فرشتہ ساتھ ہوگا۔ قبر کے باہر کھڑے ہوں گے پولیس مین کی طرح، ہتھ کڑیاں لگا کر قیامت کے میدان میں لے جائیں گے، اور کہا جائے گا لقد کنت فی غفلہ، تو غفلت میں سے تھا، آج دیکھ تیری آنکھیں کتنی تیز ہیں۔ دعا کیجیے اللہ ہماری آج آنکھیں کھول دے اور ہماری آنکھوں کی روشنائی تیز ہو جائے۔ اور پھر جہنم کے زبردست منظر ہیں، اور کہا جا رہا ہے خبردار یہاں اونچی نہیں بولو، لا تختصموا لدی، میرے سامنے جھگڑے نہ کرو، میں نے تمہیں پہلے ہی بہت کچھ بتایا۔ اصل میں جہنم میں جا کر ہر بندہ اپنا گناہ دوسرے کے سر پہ ڈالنا چاہے گا، اسی کو یہاں بیان کیا گیا، اور آخر میں پھر جنت میں جانے والوں کی صفات اور جنت اور جہنم کے بھرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کو بھی بھرے گا، جہنم کو بھی بھرے گا، اور جو حل میں مزید کی طلب رکھتے تھے نا دنیا میں، اور چاہیے اور دنیا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ جہنم کو بھی پوچھ رہے ہیں بتا تجھے اور بھی لوگ چاہیے؟ تو جو دنیا پرست لوگ تھے جنہوں نے اللہ کو نہ پہچانا، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا پاؤں رکھے گا اور جہنم کو بند کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جہنم میں نہ ڈالے اور ہمیں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ سورت کے آخر میں قرآن کی بات ہے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ قرآن کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کرو، جو ڈرنا چاہے گا وہی ڈرے گا۔ اور پھر آخر میں سورت زاریات کی کچھ آیتیں اس پارے کے اینڈ پہ کہ جس میں ہواؤں کی کچھ صفات کو بیان کیا گیا، اور سورت زاریات کی ابھی اتنی بات کافی ہے، اگلی باتیں اگلے پارے کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ دین کو اندازوں پہ نہ رکھو، آخرت ایک حتمی چیز آنے والی ہے، اس کو صرف گیس ورک پہ نہ رکھو۔ کچھ لوگ دنیا کے معاملے میں بہت پکی
اور آخرت کے لیے کہتے ہیں دیکھیں گے کیا ہوگا۔ تو آیت 10 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مارے جائیں گے قتل الخراسون، گیس ورکر۔ آپ دیکھیے زندگی کو اگر گیس ورک پہ رکھا تو کیا بنے گا؟ کتاب کھولے کوئی نہ، سلیبس کھولے کوئی نہ، امتحان دینے جائے نہ، اور صرف گیس پیپر دے کر کون پاس ہوگا؟ صرف خواہشات پہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور پھر آیت نمبر 15 اور اس سے آگے مومن کا پورا ٹائم ٹیبل بتا دیا کہ وہ دن میں کیا کرتے ہیں، وَكَانُوا الْقَلِيلَ مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، اور راتوں کو سوتے ہیں۔ محنتی ہوتا ہے مومن، ایکٹیو ہوتا ہے، سویا سویا سستیوں کا مارا نہیں ہوتا۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں جو واقعی پھر مان جاتے ہیں، جو اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے اس کو پا لیتے ہیں، اور اس کو پا کر اللہ کے اور قریب ہے۔ سحریوں میں بھی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وفی انفسکم، تمہاری تو اپنی جانوں میں بھی تمہاری نشانی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں غور و فکر کرنے والا بنا دے، عمل کی بات کہ مستقل مزاجی سے نیکی کرنی ہے، ناحق بات کرنے سے رکنا ہے، اللہ کے راستے میں صبر اور استقامت سے جمے رہنا ہے، ہر ممکن فساد سے بچنا ہے، قرآن پر غور و فکر کرنا ہے، بدعات سے بچنا ہے، رات کے پچھلے پہر دعائیں بھی کرنی اور استغفار کرنا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کے ساتھ معاملہ بگڑا ہو اس کو درست کرنے کی کوشش کرنی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور بہترین چیز اللہ کے راستوں میں دینی ہے، تجسس سے بچنا ہے، اور کسی کو اس کے خاندان کا کوئی تانا نہیں دینا، اخلاقی طور پہ اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ اس پارے کی آیت تدبر سورۃ قاف کی آیت نمبر 18 اور اس سے اگلی آیتیں، جس کو سنتے سمجھتے پڑھتے وقت ہم نے سوچنا ہے کیا واقعی میں بیکار تو نہیں بولتی، بہت تو نہیں بولتی، اور کیا میں غفلت میں تو نہیں ہوں، اور کہیں ایسا تو نہ ہو کہ قیامت کے دن جا کر رسوائی اٹھانی پڑے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔